السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال ایک خاتون نے پوچھوایا اپنے ابا جی سے۔ وہ سلائی کا کام کرتی ہیں، تو انہوں نے سوال پوچھوایا کہ مفتی صاحب، ہم سلائی کا کام کرتے ہیں تو جو کپڑے ہمارے پاس سلنے کے لیے آتے ہیں تو اس کا کچھ کپڑا رہ جاتا ہے نا، تو کیا وہ کپڑا ہم رکھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کپڑا اچھا خاصا بچ جاتا ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچ جاتے ہیں، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں تو ہم ایسے ہی پڑے رہنے دیتے ہیں اور کپڑے سی کے کسٹمر کو دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو کپڑا بچا ہے، کیا اس کپڑے کو ہمارے لیے رکھنا جائز ہوگا یا یہ کپڑا ہمیں ان کو دے دینا چاہیے کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے نا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو کپڑا آپ کو سینے کے لیے دیا جا رہا ہے تو آپ اس کپڑے کی مالک نہیں ہیں۔ مان لیجیے میں اپنا کوئی کپڑا سلوانا چاہتا ہوں، میں ٹیلر کو دے کے آیا، تو میں نے ٹیلر کو جو کپڑا دیا ہے تو وہ کپڑا سینے کے لیے دیا ہے، میرے کپڑے کا ٹیلر مالک نہیں ہوا۔ کپڑا سیے گا ٹیلر اور سینے کی اپنی اجرت، اپنا اماؤنٹ مجھ سے لے لے گا۔ اسی لیے جو کپڑا بچ جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے اس کے 10 ٹکڑے ہو گئے ہوں چاہے 15 ٹکڑے ہو گئے ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو جمع کر کے جو آپ نے کپڑے سیے ہیں اسی میں آپ رکھ دیں، ہے نا؟ اچھا، بعض دفعہ اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار اس کا تو کیا یوز ہوگا، رہنا دو، جانے دو، تو نہیں، آپ وہ بھی جمع کیجئے، اور جو کپڑے آپ سی کے دے رہے ہیں تو جو کسٹمر ہے آپ اس سے بولیے کہ بہن یا بھائی صاحب، آپ کا یہ کپڑا بچ گیا ہے، کیا آپ کی ضرورت کا ہے یہ کپڑا یا میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں؟ اگر کسٹمر بول دے کہ نہیں آپ اس کو رکھ لوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تب تو آپ اس قطرن ہو چاہے اتنا سا ٹکڑا کیوں نہ ہو کپڑے کا، تب تو آپ رکھ سکتے ہو اگر وہ اجازت دے رہا ہے، کیونکہ وہ کپڑے کا مالک ہے، آپ کپڑے کے مالک نہیں ہیں۔ اور وہ بول رہا ہے کہ نہیں میرا کپڑا سارا رکھ دو، تو پھر آپ بچا ہوا جتنا کپڑا ہے آپ اس کے اندر رکھ دیجئے، اس کو دے دیجئے، کیونکہ آپ اس کی مالک نہیں ہیں۔ تو یہ بہانے ہیں کہ بچ گیا، چلو جانے دو، اس کے کیا یوز میں آئے گا، اس کے یوز میں آئے نہ آئے، جو بھی کپڑا کترنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو بھی بچے ہیں آپ اس کو جمع کر کے اس کو دے دیجئے۔ اب وہ چاہے گا تو لے جائے گا، نہیں چاہے گا تو بول دے گا نہیں اس کو تو آپ ہی رکھ لو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بول دے کہ آپ رکھ لو تو پھر آپ کے لیے اجازت ہے، پھر آپ کے لیے اس کا استعمال بھی جائز ہوگا۔ دیکھو، کاروبار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ایمانداری کو، امانت داری کو ظاہر کرتی ہیں، دنیا والوں کے لیے نہیں، اللہ کے نزدیک۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جن کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، یار اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بہت کھولے گا، بہت کھولے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ بڑی چیزوں پر تو بڑے بڑوں کی اچھے خاصے دیندار اور اچھے خاصے لوگوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ چھوٹی چیزوں میں ایمانداری دکھانا، 1 روپیہ کسی کا رہ گیا تو فکر سے اس کا 1 روپے کا حساب رکھنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایمانداری کا خیال کرنا، یہ آپ کے اللہ سے ڈر، اللہ سے آپ کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے اس طرح کی چیزوں کا خیال کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خوب برکت دے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز مت کرو آپ۔ 1 گرام کی بھی، 1 گرام کا مسئلہ ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہیں، میری ایمانداری اور میرا اللہ سے تعلق یہ ہونا چاہیے کہ 1 گرام بھی ویسا آپ اپنے پاس رکھو۔ اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ جب تولو تو جھکتا ہوا تولو، ہے نا؟ جب کسی کو دو تو جھکتا ہوا دو، یعنی اپنی طرف سے صفائی پوری رکھو۔ تو یہ جو کپڑے سلنے کے لیے آتے ہیں، اس کا کوئی بھی ٹکڑا وغیرہ رکھنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔